بجلی نامنظور، حق تو عوام کو، جینے دو انسان کو۔ میرے دوستو، ہجوم دیکھ کے راستہ نہیں بدلتے ہم، کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہم۔ ہزار زیر قدم راستہ ہو کھاروں کا، جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم۔ اسی لیے تو نہیں موت زمانے میں کہ رنگ صورت دنیا نہیں بدلتے ہم۔ اب میں محترم امیر ضلع پروفیسر محبوب عظمیٰ بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے سالمانہ اضافے کے خلاف اپنے بیانات سے نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم جناب امیر العظیم صاحب، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان، جناب سردار ظفر حسین خان صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پنجاب بستی، دیگر قائدین جماعت اور انتہائی محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس اجتماعی مسئلے کے اوپر یہاں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے اور حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے یہاں پر اس گرمی کے موسم میں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب کو یہاں پر ویلکم کرتا ہوں۔ ایک طرف سیلاب کی وجہ سے پورے پاکستان میں لوگ دربدر ہو رہے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے جماعت اسلامی اور الخدمت کے لوگ جگہ جگہ کریا کریا بستی بستی مصروف عمل ہیں۔ دوسری طرف یہیں پر اس فیصل آباد میں تقریباً 25 سے زیادہ مختلف کیمپوں کی صورت میں جماعت اسلامی کے کارکنان لوگوں سے مدد وصول کر رہے ہیں تاکہ سیلاب زدگان کی مدد کی جا سکے۔ ایسے موقع پر ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنا یہ پروگرام ملتوی کر دیں۔ ہمیں یہ تجویز دی گئی کہ سیلاب زدگان کے لیے آپ جدوجہد و کوشش کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ یہ واپڈا کے بلوں کے حوالے سے جو آپ نے ایک تحریک شروع کی ہے اس کو فی الحال ملتوی کر دیں۔ لیکن ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کا ایک حصہ سیلاب کی زد میں ہے اور پاکستان کا دوسرا حصہ واپڈا کے بلوں کی، بجلی کے بلوں کی زد میں ہے۔ وہ لوگ بھی مظلوم ہیں اور جہاں پر گھروں میں بیٹھے بچے، مائیں، بہنیں اور نوجوان اور بزرگ یہ بھی مجبور ہیں کہ جب گھر کی آدھی سے زیادہ آمدنی بجلی کے بل کی صورت میں ادا کرنی پڑ جائے اور یہ خطرہ ہو کہ میٹر کٹ جائے گا، پنکھا نہیں چلے گا، لائٹ بند ہو جائے گی، چھوٹے چھوٹے بچے گرمی کی وجہ سے بلکیں گے، روئیں گے، پریشان ہوں گے، تو پیٹ کاٹ کر ایک کی بجائے آدھی روٹی کھا کر انہوں نے بل کی اور یہ جو میٹر کا کاٹنا ہے اس کے خلاف وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پے کر دیں۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے میدان میں نکلنا، اس ظلم کے خلاف میدان میں نکلنا، اس ظلم کے مقابلے پر اپنی آواز کو بلند کرنا، ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہم کر کے رہیں گے۔ ایک طرف سیلاب زدگان کی مدد بھی جاری ہے الحمدللہ اور اس میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور دوسری طرف یہاں پر آج ہزاروں کا مجمع اس بات کا اعلان ہے کہ جماعت اسلامی لوگوں کی ایک طرف مدد بھی کرتی ہے، دوسری طرف ان کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے میدان عمل میں بھی آتی ہے۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے واپڈا کا بل دیکھا، اس میں سب سے پہلے یہ جو مہینہ اگست کا گزرا جس کے اوپر بہت زیادہ لوگ پریشان بھی تھے، اچانک انہوں نے ایک بم گرایا اور لوگوں کا مطالبہ تو یہ تھا کہ پرائس فیول ایڈجسٹمنٹ اس کو بند کیا جائے اور دیگر ٹیکسز بند کیے جائیں،
لیکن مرے کو مارے شامدار، انہوں نے ایک اور حرکت کی ان ظالموں نے، ان جابروں نے، کہ وہ جو سلیب بنے ہوئے تھے کہ 300 یونٹس کے اوپر 15.5 روپے اور اس سے اوپر 400 یونٹ تک 20 روپے، انہوں نے وہ سلیب ختم کر کے اکٹھی 23 سے 27 28 روپے بجلی کر دی، گویا کہ 5 روپے سے لے کر 10 روپے تک یہ اضافہ کر دیا، اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے عام لوگوں کو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اکثر لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ 5 سے 10 روپے اس مہینے میں جو بجلی ہے اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایف سی سرچارج، ہم اس کو فیول سرچارج سمجھتے تھے، لیکن جب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فائنانس سرچارج ہے۔ وہ جو پیمنٹ یہ بجلی کے ان اداروں کو نہیں کر پاتے تو ان کو جو گردشی قرضہ جمع ہو جاتا ہے اس کو بھی دوبارہ ہم سے وصول کرتے ہیں، 43 پیسے فی یونٹ کے حساب سے ایک ایک فرد پر وہ بھی لگاتے ہیں، وہ ایک الگ ٹیکس ہے۔ پھر نیچے دیکھا تو کوارٹرلی فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس تھا، گویا کہ 3 ماہ کے اندر جتنی بجلی میں جمع تفریق ہوئی انہوں نے اس پر بھی جتنے ان کی کمی کوتاہی تھی سب کو جمع کر کے وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی ہمارے اوپر ٹھوک دی، اور ان سب کو جمع کر کے انہوں نے پھر اس پر 17.5% سیل ٹیکس بھی لگا دیا، ساتھ ٹی وی ٹیکس بھی لگا دیا، ساتھ پنجاب حکومت کی ڈیوٹی بھی لگا دی، اور اس کے ساتھ انہوں نے پچھلے مہینے 2 ماہ پہلے جون کا جو پہلے وہ ہم سے بل وصول کر چکے ہیں اس کے اوپر 10 روپے فی یونٹ کے حساب سے ایکسٹرا ہمارے اوپر بل ڈال دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کسی جگہ پر کام کے لیے جائیں کسی شاپنگ سٹور پر اور وہ آپ کو چینی دے 90 روپے، آپ 90 روپے کی 5 کلو چینی لے کر آ جائیں، اس کے بعد گھر پہنچے تو ہفتے کے بعد ان کی طرف سے فون آئے کہ آپ 100 روپیہ اور ادا کریں، آپ کہیں گے کہ کون سا 100 روپیہ؟ تو جی ہم نے آپ کو جو ہے وہ 90 کی بجائے ہم نے 105 روپے وصول کرنے تھے، ہم نے 10 روپے کم وصول کیے، آپ وہ بھی ہمیں دے کر جائیں۔ تو آپ کیا کہیں گے اس اسٹور والوں کو؟ پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، جوتیاں ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ تو پھر واپڈا والوں کو اور اس حکومت کو اور شہباز شریف اور اس کے چیلے چانٹوں کو جوتے پڑھنے چاہیے کہ نہیں پڑھنے چاہیے؟ جنہوں نے ان پچھلے، اور یہ پچھلی حکومت بھی کرتی رہی ہے، موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے، پچھلی حکومت بھی کرتی رہی ہے، ہمیں محسوس اس لیے زیادہ ہوا کہ موجودہ بل جو ہے وہ بھی گرمیوں میں تھا، اور پچھلا بل جس میں اضافہ کیا گیا وہ بھی گرمیوں میں تھا، اور اس میں ظاہر گرمیوں میں یونٹ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایک جو آپ کا یونٹ ہے، اگر کسی نے 200 یونٹ استعمال کیے ہیں تو اس کا بل 910 جو ہے وہ 9 اور 10 ہزار کے قریب آیا ہے، یعنی ایک یونٹ پر 40 سے 50 روپے، کسی پر 42 روپے، 45 47 48، ایک یونٹ پر تقریباً ایوریج 45 روپے فی یونٹ یہ ہم سے وصول کیا گیا ہے۔ 45 روپے ایک یونٹ پر، اس سے بڑا بھی ظلم کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ظالمانہ ٹیکس واپس لو، جی ایس ٹی واپس لو، اور یہ جو 11 قسم کے ٹیکس آپ نے اس کے اوپر لگائے ہیں ان کو واپس لو، اور جو ہم بجلی استعمال کرتے ہیں اتنا ہی ہم سے وصول کرو۔ آپ کو یہ قبول ہے؟ اس کے لیے انشاءاللہ جدوجہد کی جائے گی۔ یہ ابھی سیلاب زدگان کی وجہ سے ابھی یہ تحریک تھوڑی سی سست پڑی ہے، ہم اس کو اس کی جانب جو ہے وہ ہماری توجہ ہے، آج کا یہ مظاہرہ ہم نے پھر بھی کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا حالات بہتر ہوں گے تو اس کی آواز ہم نے پھر اٹھانی ہے اور ان کی جان نہیں چھوڑنی انشاءاللہ تعالی۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پر گراؤ کی صورت میں بھی اور دھرنے کی صورت میں بھی یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، تو جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائیں، تاکہ وہ جو دھرنے کا ہم نے اعلان کیا تھا
उस धरने की सूरत में हम आगे बढ़े। तमाम लोग जो पीछे भी बैठे हुए हैं, खड़े हैं पीछे, वो भी बैठ जाएं और अपनी अपनी जगहों पर। हजरात, इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जिद्दोजहद जारी रहेगी और ये धरने भी और घेराव भी और एहतजाज भी जब तक कि बिजली सस्ती नहीं हो जाती। मेरे साथ जरा नारा लगाएं, महंगी बिजली, महंगी बिजली, महंगी बिजली, जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, गिरती हुई दीवारों को, जुल्म के इंजारों को, अमेरिका के इंजारों को, महंगी बिजली,